السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ ود محسن، میں ہوں حارث بن امین۔ ہم پاکستان کی سیاسی صورتحال پر روزانہ بات کرتے ہیں اور آج بھی کریں گے، مگر اس سے پہلے میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی ٹیم کے ساتھ میں بیٹھا تھا اور جائزہ لے رہا تھا کہ ہمارے پروگرامز کے بارے میں مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے اوپر لوگوں کی کیا رائے ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، ان کے کامنٹس کیا ہوتے ہیں، ان کی رائے کیا ہوتی ہے، تاکہ ہم اپنے پروگرام میں، اس کے کانٹینٹ میں، اوورل پروڈکشن میں امپرومنٹس لا سکیں۔ لوگوں کے اگر ہماری کسی بات کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے تو اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی ہم جانچ پڑتال کر سکیں۔ تو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ فریڈم آف سپیچ، اس کا بہت زیادہ غلط اور ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ بہت لوگوں کے اس طرح کے کامنٹس تھے جو کہ شاید کیا یقیناً یہاں پر آن سکرین بتانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں فریڈم آف سپیچ کی پراپر ڈیفینیشن اور اس حوالے سے کہ لوگ اس طرح کی رائے یا اس طرح کے الفاظ کا استعمال کیوں کرتے ہیں، پہلے آج پروگرام میں محسن رضا صاحب سے اس بارے میں معلومات کر لوں۔ السلام علیکم سر۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ سر میں اللہ کا شکر ہے بہت ٹھیک ہوں سر۔ میں بات کرنا چاہوں گا، جس طرح انٹرو میں میں نے بتایا، فریڈم آف سپیچ، ہم سب کا آزادی اظہار رائے کا ہم حق رکھتے ہیں، مگر کیا کسی کو گالی گلوچ دینا، مختلف القابات سے نوازنا، یہ بھی فریڈم آف سپیچ میں آتا ہے؟ بالکل نہیں آتا، اور اس کی کچھ حدود ہیں جو متعین ہیں۔ پاکستان کے اگر کانٹیکسٹ میں یہ بات کی جائے تو ایوری باڈی جو سکرین پہ نظر آتا ہے، جو موٹیویشنل سپیکر ہے، جو کسی پولیٹیکل پارٹی کے اگینسٹ ہے یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے حق میں بات کرتا ہے، تو وہ زیادہ اس کی زد میں آنے والے لوگ ہیں، جن کو اس ایکریمنی کا نا، پبلک ایکریمنی اس کو کہتے ہیں، اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بات تھوڑی سی سیکولاسٹک ہے، اکیڈیمک بھی آپ کو لگے گی، لیکن میں فریڈم آف سپیچ، یعنی جسے ہم اردو میں آزادی اظہار رائے کہتے ہیں، سب سے بڑے جو حامی لوگ ہیں نا، ان میں اس عاجز کا بھی شمار ہونا چاہیے۔ لوگوں کو بات کرنے سے کبھی نہیں روکنا چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے۔ ہاں، اس کی حدود و قیود ہیں، اس پہ ہم بات کر لیں گے۔ جیسے آپ نے کہا کہ ہم چونکہ ایک پبلک فورم ہے، ہم تمام لوگ جو ویلاگرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، ریگولر میڈیا پہ کام کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ اوپینین میکرز بھی ہیں، وہ اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں، تو کسی کو پسند آئے گی، کسی کو ناپسند بھی ہوگی، ایگزیکٹلی ایسا ہوگا۔ لیکن بالکل اسی طرح سے دیکھیں جو فریڈم آف سپیچ کے ہمارے پاس ٹولز ہیں یا انجنز ہیں، ٹیکنالوجی کی زبان میں بات کر رہا ہوں، تو ایک تو جیسے آپ اور میں مکالمہ کر رہے ہیں، تو آپ نے کوئی سوال کیا، میں نے اس کا کوئی جواب دیا ہے، تو ایک تو میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ ہزاروں لوگ جو سوشل میڈیا پہ یا یوٹیوب پہ آپ کو اور مجھے دیکھیں گے، ہماری گفتگو سنیں گے، ہم ان کو بھی اس میں انوالو کرنے کے لیے اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ شائستگی سے اور سلیقے سے، اور اگر آپ کو کسی بات سے اختلاف بھی ہے تو جو حدود و قیود یا ضوابط مقرر کیے ہیں اخلاقیات نے یا سماجی اخلاقیات نے، زیادہ بہتر یہ ٹرم میں استعمال کیا کرتا ہوں کہ اس کے اندر رہ کے اپنا اظہار کرنا چاہیے۔ آپ مجھ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ سماجی اخلاقیات میں کون سی، یعنی کچھ نو گو ایریاز بھی ہوتے ہیں، میں اس کی ایک ایگزامپل، ہونے چاہیے، ضروری ہیں، میں نہیں ہوتے ہیں، دیکھیں وہ کسی نے سکھانے نہیں ہوتے آپ کو۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ والد صاحب ہیں، ہم جب کہتے ہیں نا والد صاحب، تو وہ عزت اور احترام کے ساتھ ایک شخص کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس کا سماجیات میں ایک مرتبہ ہے۔ اسی کو اگر آپ میری والدہ کا شوہر کہیں، بات تو صحیح ہے، لیکن یہ ڈیروگیٹری ہوگا، یعنی یہ پسند نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر آپ یہ کچھ اور اس کے لیے لفظ استعمال کریں، حالانکہ بات آپ نے ایک ہی کی ہے، لیکن جو سماجی اخلاقیات میں چیزیں تہذیب اور شائستگی کا معیار سمجھ کے رکھی گئی ہیں نا، اس میں یہ چیز آتی ہے۔ اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہوتی کیا ہے۔ دیکھیں، انقلاب فرانس کے تاریخ اگر پڑھیں تو والٹیر اور روسو دو بہت معتبر نام ہیں، اور پولز اپارٹ ان کی فلسفی ہے۔ روسو کنونشنلسٹ ہے، رومانٹسٹ ہے، اور والٹیر ریزننگ کا آدمی تھا، اور ان دونوں نے انقلاب فرانس کی جو انٹلیکچوئل یا دانشورانہ بنیادیں ہیں نا، اس میں بڑا کام کیا ہوا ہے۔ ان کی عزت بھی ہے آج بھی، یعنی 350 یا 400 سال پہلے کے دو لوگوں کا آج بھی اگر میں ذکر کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہسٹری میں ان کا کنٹریبیوشن بہت بڑا ہے۔ ان دونوں کی ایک بات میں مختصر بات کروں گا کہ روسو اور والٹیر کے جو نظریات تھے ان میں نے کہا قطبین کا فرق ہے،
لیکن اس کے باوجود والٹیئر نے روسو کے بارے میں یا اس کے ڈسکورس پر ایک بڑی عجیب و غریب بات کی ہے. اس نے روسو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, اس نے کہا کہ یار اگر تیری بات پر عمل کیا جائے تو ماڈرن انسان کو چاروں ہاتھوں پاؤں پہ چلا کے جنگل کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے, یعنی تو انسان جدید تہذیب کا تو مخالف ہے. لیکن یہ تو نے جو بات کی ہے نا, میں اس کا اپنی جان کی قیمت پر بھی تحفظ کروں گا. یعنی تو نے میرے تمام نظریات کے اگینسٹ بات کی ہے, لیکن میں تیرے اس رائٹ کا یعنی فریڈم آف سپیچ کا اپنی جان کی قیمت پر بھی میں اس کا تحفظ کروں گا. بات اگر اور اکیڈیمک کروں گا تو اس میں اہتمام کروں گا اس بات کا کہ ہم اپنے قارئین کو, اپنے سامعین کو, اپنے ناظرین کو انوالو کرتے ہیں جب ہم کمنٹ سیکشن کا نا اپنی اس یوٹیوب چینل پہ یا اپنے پروگرام اور ٹی وی کے اس پروگرام میں ہم ایک سیکشن اوپن رکھتے ہیں کہ آپ بھی اپنی اوپینین کا اظہار کیجیے. یس بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا, ہمیں بہت زیادہ تعریف بھی ملتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں نے بھی کمنٹس دیکھے ہیں جس میں ہم پہ اعتراض کرنے میں ویلکم کروں گا, یعنی میں ویلکم کروں گا ہر اس آدمی کی بات کو جو میری بات کا رد کرے اور دلیل کے ساتھ کرے, ٹھیک ہے. لیکن ہاں آپ کو میں پسند نہیں ہوں تو مجھے مت دیکھیے, ٹھیک ہے, آپ چینل بدل دیجئے, کسی اور پہ چلے جائیے. لیکن اگر میرے ہی چینل پہ آپ نے رہنا ہے, مجھے ہی آپ نے دیکھنا ہے, میری بات سے اختلاف کرنا ہے, تو بھائی آپ کو پھر اخلاق کی حدود میں رہتے ہوئے اپنی بات کرنی ہے. یہ ڈیروگیٹری ہونا. اچھا جی, ایک اور بات دیکھیں, اب ہم جو بات کر رہے ہیں تو کیا از اٹ انف کہ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ جائے, یا نہیں یہ چیز کہیں اور سے شروع ہوتی ہے, یہ چیز ڈیولپ ہونا کہ میں نے کہاں پر کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا؟ دیکھیں اس سے کہیں زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ آپ نے کیا نہیں کہنا. انسان کا جب انسانی بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو وہ کہنا شروع کرتا ہے. تہذیب اس کو سکھاتی ہے کہ آپ نے کس جگہ پہ کیا نہیں کہنا, کس موقع پہ کیا نہیں کرنا. اور لرن کرنے سے ان لرن کرنا بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے. جن لوگوں نے آپ کے پروگرام پہ یا آپ ہماری کسی بھی رائے پہ جو ہم نے یہاں پر ایکسپریس کی ہے اس پہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں اپریشیٹ کروں گا آپ مجھ سے زیادہ اچھی بات کریں اور دلیل سے بات کریں. لیکن اگر آپ گالی دیں گے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں جواباً گالی دوں گا, حق محفوظ رکھتا ہوں میں. جی شاہ جی, میں آپ کی اس بات کو بیک کروں گا یہاں پہ, جس طرح آپ نے کہا نا کہ آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں, میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں, اور آپ نے کہا کہ میں ویلکم کرتا ہوں, تو اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ ڈیورنگ دا شو بھی میں آپ کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں. آپ نے کبھی مجھے اس بات پر نہیں ٹوکا؟ دیکھیں میں سبسٹینٹیو اگر بات کروں نا تو میں اپنے پروگرام کے اب تک جتنے بھی, میں تقریباً 2 اشروں سے زیادہ ٹی وی کی سکرین کا آدمی ہوں. مجھے 20 سال کے قریب ہو گیا ہے میں اپنا ٹی وی شو ہوسٹ کرتا رہا ہوں, اور مجھے میری ایک آڈینس ہے جو مجھے میرے اس علمی کام کی وجہ سے پسند بھی کرتی ہے. کچھ جرنلزم میں کام کیا اس کی وجہ سے بھی پسند کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ سب لوگوں سے آپ کو اپریسیشن ملے, لیکن یہاں پر بیٹھ کے ہم بات اگر کرتے ہیں تو ہم کسی موضوع پہ بات کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میں تحریک انصاف کی ایجیٹیٹو سبسٹینٹیو بات کر لیتا ہوں, تو ہم سب کے یعنی گورنمنٹ جو بھی کام کرتی ہے اس کے کچھ اچھے پہلو ہیں, کچھ میجورٹی میں ان کے جو کیے ہوئے کام ہیں ہم ان پہ تنقید کرتے ہیں. اسی طرح سے اگر اپوزیشن کی سیاست ہے تو پاکستان کا سب سے بڑا اپوزیشن لیڈر ہے. میں نے جب بھی عمران خان صاحب کا ذکر کیا ہے, آپ ریکارڈ پہ ہے, میں نے کہا کہ ان جیسا کوئی فائٹر نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی پارٹی میں کوئی بھی آدمی ان کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. عمران خان میں اگر تحریک انصاف میں عمران خان کو نکال دیا جائے تو کوئی اور آدمی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. کل میں نے نواز شریف کے بارے میں کہا کہ وہ جو بھی ان پہ پیار آتا ہے جو بات کرتے ہیں, میں نے کہا ہے نا, تو میں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نواز شریف صاحب کو پسند کرتا ہوں یا عمران خان کے مقابلے پہ ان کو پسند کرتا ہوں, یا شہباز شریف کو یا زرداری صاحب کو. ہاں بلاول بھٹو کو میں نے کہا کہ یار وہ ینگر لاٹ میں اپنی پیپلز پارٹی کو فخر ہے اس بات پہ کہ ان کے پاس بینظیر بھٹو کے بعد بھی قابل ذکر کوئی لیڈر موجود ہے جو بات کر سکتا ہے, جس کی تربیت ٹھیک ہے, وہ تیار ہو رہا ہے فیوچر کے پرائم منسٹر کے طور پر. تو عمران خان صاحب کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں. میں ان کی کمٹمنٹ, ان کی ڈیووشن, ان کی انٹائرنگ, ان کی پرسنالٹی, میں کہتا ہوں گریک گاڈ. میں نے کہا اسی پروگرام میں نے اپنے کسی میں کہا کہ وہ یونانی دیوتا لگتے ہیں. اب اگر تحریک انصاف کی کسی پالیسی سے مجھے اختلاف ہے یا عمران خان کی پارٹی کے کچھ لوگ ہیں جو عمران خان کے بھی دیے ہوئے سٹینڈرڈ سے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, وہ پورے نہیں اترتے یا اس کو ڈچ کرتے ہیں یا تحریک انصاف کے اندر رہتے ہو. تحریک انصاف کے کتنے لوگ ہیں
جن کو ہم اپریشیٹ میں نے کل فواد چودھری کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یار علی امین گنڈاپور ہوں جو فیلڈ میں نظر آنے والے لوگ ہیں, آپ ان سے اختلاف کیجئے, لیکن فواد چودھری کو یہ رائٹ نہیں پہنچتا کہ وہ عمران خان کے ساتھی جنہوں نے عمران خان کی جیل کے دنوں میں فیلڈ میں بازار گرم کیا, سیاست میں رہے, ماریں کھائی ہیں, ان پہ الزامات لگے ہیں غداری کے بھی, ان پہ ریاست بھی ان کو غدار سمجھتی ہے اور پارٹی کے اندر بھی لوگ ان کو غدار سمجھتے ہیں. تو میں نے فواد چودھری کے کل کے پروگرام میں کہا کہ ان کو یہ رائٹ نہیں پہنچتا کہ جو فیلڈ میں اترے ہوئے لوگ ہیں, جو کام کر رہے ہیں, اچھا یا برا بولنا بنتا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو انصاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں ہمیں ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ ہم کسی کی سائیڈ لے رہے ہیں. میں انڈیو عمران خان صاحب کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کروں گا. ہاں کچھ معیارات ہیں جو ہم نے مقرر کر رکھے ہیں کہ جو پاکستان کا نہیں وہ کسی کام کا نہیں. میں پاکستان کی انٹیگریٹی پہ, پاکستان کی سیکیورٹی پہ, پاکستان کے معاشی استحکام پہ جو بھی آدمی اس کے خلاف کام کرے گا ہم اس کو, یہ میرا وطن ہے یار. تو ہم اپنی پولیٹیشنز کو, پولیٹیکل پارٹیز کو, اب کتنی کلاس لے رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم پہ, جو بھی حکومت نے طریقہ اختیار کیا. اسی قسم کے پروگرام کی سیریز میں نے مولانا فضل الرحمان کو کتنا اپریشیٹ کیا ہے, ان کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا. سملرلی میں مولانا فضل الرحمان کو اپریشیٹ کروں گا ایز این اپوزیشن لیڈر. جب کل انہوں نے اچھا جی دیکھیں, انفارچونیٹلی ہوتا ایسا ہے ہمارے ملک میں کہ جس کی جتنی طاقت ہوتی ہے وہ اتنی ہی طاقت کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, معذرت کے ساتھ. کومنٹس کی ہم نے بات کی, جس کا جہاں پر بس چلتا ہے, ان لوگوں کا یہیں پر بس چلتا ہے, اتنا ہی بس چلتا ہے, نہیں تو انہوں نے آ کے ہمارے منہ پر آ کر مکے مار دینے. دوسری بات سر, دوسری بات, ایمان مزاری صاحبہ ٹریول کر رہی تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, کورٹ جا رہی تھی, ان کو پولیس نے اریسٹ کر لیا, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ان کو فریڈم آف سپیچ کی ایک سزا مل رہی ہے. میں چاہتا ہوں اس پر ہم بات کریں ایک بریک کے بعد. خواتین و حضرات ایک بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. شاہ جی, ایمان مزاری صاحبہ اور ان کے ہسبینڈ کو گرفتار کر لیا گیا اور بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کار سرکار میں مداخلت کی ہے. اصلی وجوہات کیا ہیں؟ اصلی وجوہات تو ایمان مزاری کے حوالے سے دیکھیں, ایمان مزاری پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے اور جو جوڈیشل ایکسیس ہے عام آدمی تک اس کے حوالے سے, عورتوں کے رائٹس کی پروٹیکشن کے حوالے سے, چائلڈ ابیوز کے حوالے سے, اور مائنورٹیز کے حوالے سے, مسنگ پرسنز, اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایک معتبر اور توانا آواز ہے. پھر پولیٹیکلی دیکھا جائے تو ان کی والدہ محترمہ شیریں مزاری صاحبہ وہ بہت پڑھی لکھی خاتون ہیں. ان کا ایک ہی جرم ہے کہ وہ تحریک انصاف میں ہے. تحریک انصاف میں ویسے آہستہ آہستہ جتنے کام کے لوگ تھے نا وہ ایک ایک کر کے سارے رخصت ہو گئے ہیں. تو اب یہ میرے اس جملے پہ بھی گرفت ہو سکتی ہے کہ میں مثلاً کہتا ہوں کہ شیریں مزاری صاحبہ جیسے لوگ اب نہیں ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا کچھ سٹینڈرڈ ہے. میں چاہتا تھا کہ تحریک انصاف میں ایسے لوگ ہوں. جو تحریک انصاف کو جوائن کرنے والے عمران خان کے ساتھی تھے اسٹارٹ میں, وہ تو کوئی بھی نظر نہیں آتا. تو جو لوگ آ گئے ہیں, میں ان کا مخالف نہیں ہوں, لیکن ان کا برانڈ اور ہے. تو واپس آتے ہیں اس بات کی طرف. ایمان مزاری جو ہیں شیریں مزاری صاحبہ کی بیٹی ہیں. تحریک انصاف سے شیریں مزاری کا اپنا تعلق ہے. وہ بہت پڑھی لکھی خاتون ہے اور وہ پروفیسر رہی ہیں. کیا یہ جو گرفتاری وہ اس تعارف کی وجہ سے ہوئی ہوگی ممکنہ طور پہ؟ میرا خیال ہے کہ اس کا بھی کوئی بیچ میں کیا دھرا ہے. اس کو تھوڑا سا اوور ویو کر لیتے ہیں, لیکن میں اپنی اوپینین پہلے آپ کو دے دوں کہ پاکستان میں ان حقوق کے حوالے سے بات کرنے والے سبھی لوگ نہ اسٹیبلشمنٹ کو پسند آتے ہیں اور نہ حکومتوں کو پسند آتے ہیں. تو ویسے موجودہ حکومت جو ہے, اور خاص طور پر اگر گرفتاریوں کا معاملہ ہو اور احتجاج کو روکنے کا طریقہ کار ہو, تو محسن نقوی صاحب کو ویسے داد دینے کو جی چاہتا ہے کہ خود ایک میڈیا کا پس منظر رکھنے کے باوجود وہ فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے بطور وزیر داخلہ جو کام کر رہے ہیں نا, وہ بڑی محنت سے بدنامی کما رہے ہیں, بڑی ہیوی انویسٹمنٹ کے ساتھ. اسلام آباد کے شہریوں کو انہوں نے جس طرح سے ذلیل کیا ہے, سب گلیاں بازار ہر چیز بند, ٹھیک ہے, آپ کے پاس سیکیورٹی کی ریزنز جو بھی رہی ہوں تو متبادل ایک سسٹم دیجئے یار. آپ وزیر داخلہ ہیں, ہر جگہ یہی ہوتا ہے, ایک متبادل سسٹم دیجئے, لوگوں کو ذلیل کر کے یار ان کے گھروں میں قید کر کے آپ یہ کام کرتے ہیں. یہ ایمان مزاری والا واقعہ بھی کچھ اس طرح سے ہوا ہے. تو وہ اپنے خامد کے ساتھ بقول ان کے, انہوں نے کورٹ پہ جانا, شیریں مزاری نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا ہے انہوں نے,
انہوں نے کہا کہ میری بیٹی اور میرے داماد کو گرفتار کیا گیا ہے، اور پولیس نے جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ 0 پوائنٹ پہ وہ وہاں سے گزر رہی تھی، اور بقول ان کے ایمان مزاری اور ان کے ہسبینڈ کے کہ انہوں نے کچہری پہنچنا تھا، ارلی آرز تھے ان دا مارننگ. تو پاکستان کے دورے پہ آئی ہوئی انگلینڈ کی ٹیم، آپ نے دیکھا ہے کہ ٹیسٹ میچز ہوئے ہیں، تو اس کے لیے روٹ شوٹ لگے اور ساری سڑکیں بند کی ہوئی تھی. اور بند کیا تھی؟ بس اسلام آباد میں رہنے والے لوگوں کو صرف سانس چل رہا تھا، باقی ہر چیز بند تھی. ایسا عذاب یہاں پر نازل ہوا ہے، اور محسن نقوی صاحب اس کے ذمہ دار ہیں. اور ہر ہفتے ہوتا ہے سر. ٹھیک ہے، اپنی پالیسی ان کو بدلنی چاہیے یار. جو لوگ مطلب اس پہ پھر کبھی پروگرام کر لیں گے کہ لوگوں کو مینٹل ٹارچر آپ دیتے ہیں. تو اس ایمان مزاری نے اور اس کے ہسبینڈ نے جس جگہ سے انہوں نے پولیس نے ناکہ ان کے سامنے لگایا ہوا روکا تھا، تو وہاں سے انہوں نے گزرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا بھی کہ میں نے جانا ہے کورٹ میں، تو مجھے راستہ دے دیں، میں چلی جاتی ہوں، نہیں تو مجھے دیر ہو جائے گی. تو شیریں مزاری صاحبہ کا کہنا ہے کہ وہاں پر کھڑے ہوئے کسی پولیس والے نے جو ٹریفک کی اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا، اس نے کچھ لوہے کی بنی کوئی سلنگ ٹائپ کوئی چیز ہے وہ ان کی طرف پھینکی، جس سے وہ زخمی ہو گئی ہیں. تو کچھ دنوں کے بعد انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا. آج ان کو 3 روزہ مطلب جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ان کا، کہ پولیس ان کو دوبارہ اگر ان کی فزیکلی بھی ان کے ساتھ کچھ کرنا چاہتی ہے، ان کو مار پیٹ کرنا چاہتی ہے یا ان کو ٹیررائز کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی کر. یہ تو عدالت دیتی ہے نا سر اس طرح کا ریمانڈ. میں وہی کہہ رہا ہوں نا. تو کون اس قسم کے معاملہ انہوں نے، ہم تو پولیس کی بات کر رہے تھے، یہاں پر تو عدالت نے اس طرح کے احکامات جاری کر دیا. جس نے بھی دیا ہے یار، جس نے بھی دیا سوچ تو لے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو بات کرنے سے بھی روکتے ہیں. مطلب اس نے کتنا بڑا جرم کیا، کار سرکار میں مداخلہ، جو تو ٹیررزم کا کیس بنانا ہے بھائی. یہاں پر تو یہ کچھ ہو. یار مجھے ایک بات یاد آ گئی، فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے HRCP نے بھی اس کی مذمت کی ہے، وکلا تنظیمیں بھی اس کی مذمت کر رہی ہیں کہ آپ اپنے کھاتے میں اس قسم کے کیوں ڈالتے ہیں کیسز. اب میں شہباز شریف صاحب کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دوں اس وجہ سے. میں نے تو ڈائریکٹ وزیر داخلہ کا نام لیا ہے کہ آپ اپنی پالیسی کو، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. آپ جو کام کرنے کے لیے آئے ہیں اس کام کے نتیجے میں نیک نامی نہیں ہے. جو اس طرح کی حرکتیں ہو رہی، جو بھی کر رہا ہے کوئی، ہاں بالکل، تو وہ کیس بن گیا ان کے اوپر. تو باقی بھی لوگ جو احتجاج کرتے ہیں کہتے ہیں جی مجھ پہ بھی کیس کر دیں. میں ہر بار یہ بات کہتا ہوں کہ اسلام آباد کو آزاد کریں. آپ نے کنٹینر لگا کے راستے بند کر کے لوگوں کو مینٹل یعنی ذہنی اذیت میں مبتلا کیا ہوا ہے. فریڈم آف سپیچ سے مجھے یاد آ گیا یار کہ فرانس کے صدر تھے ڈی گال. دوبارہ میں فرانس سے ہی اگزامپل لے کر آ رہا ہوں فریڈم آف سپیچ کی. تو وہاں پر شہری آزادیوں کے حوالے سے اور پولیٹیکل سٹرگل کے حوالے سے موومنٹ چل رہی تھی. صدر ڈی گال بڑا معتبر نام ہے، فرانس کے صدر تھے. تو مشہور دانشور اور وجودی فلسفی سارترے بھی بیچ میں تھا اور وہ گرفتار ہو گیا. جب ڈی گال کو پتا چلا کہ سارترے کو بھی گرفتار کر لیا گیا تو انہوں نے فوری طور پر ایک تو ان کو ریلیز کرنے کا حکم جاری کیا، اور دوسرا یہ کہا کہ سارترے تو خود فرانس ہے، تو آپ سارترے کو بات کرنے سے نہیں روک سکتے. اس کے پولیٹیکل نظریات ہیں یار، لوگوں کے پولیٹیکل نظریات. آپ کیا یہ سیاسی وحدت الوجود ہے کہ ایک ہی طرح کے سب لوگ بولی بولے؟ مطلب گلیاں ہو جن سونجیاں وچ مرزا یار پھرے، آپ کسی کو بھی بات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ایک بات اور بھی چلتے چلتے میں کروں کہ مارشل لاؤں کی حکومتیں جو ہوتی ہیں ان پہ کیا الزام ہوتا ہے؟ یہ الزام ہوتا ہے نا کہ وہ لوگوں کو بات نہیں کرنے دیتے، فریڈم آف سپیچ نہیں ہوتی، فریڈم آف کولیکٹیو گیدرنگ نہیں ہوتی، مسلسل کرفیو کا اور سٹرینگولیشن کا سما ہوتا ہے، شہری آزادیاں، انسانی حقوق، سماجی سب معطل ہو جاتے ہیں. یہی بات کرتے ہیں نا، وہی ماحول ہے، اسی وجہ سے ان کو معطوب کیا جاتا ہے. یہ وہی ماحول بنا ہوا ہے سر ہمارے ہاں. میں یہی بات کرنے لگا ہوں نا کہ ان کو تو ہم کہتے ہیں کہ جی چونکہ وہ مطلق العنان ہوتے ہیں، وہ آئین کو نہیں مانتے، دستور کو نہیں مانتے، کسی چیز کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا، نہیں مانتے، طاقت کی حکومت ہوتی ہے. تو ان کے زمانے میں لوگوں کو کوڑے مارے جاتے ہیں، پھانسیاں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، ساری دنیا میں ہوتی، پاکستان میں بھی ہوا یہ. لیکن آپ سیاست کے نام پہ آئے ہیں، جمہوریت کے نام پہ آئے ہیں. نون لیگ بڑا کریڈٹ لیتی ہے شہری آزادیوں اور انسانی حقوق کے، جی ہم بڑا ٹھیک ہے نا. تو شہباز شریف صاحب آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ میں تحریک انصاف کی ایجیٹیٹو پالیٹکس کو سپورٹ نہیں کرتا. ان کی حکومت 27ویں ترمیم کی تیاریاں کر رہی ہے.
کیونکہ لگتا یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم اچھا کے جس طرح سے جو ہے نا آرام نہیں آیا، ان کا کام آسان نہیں ہوا. جس طرح سے وہ یہ کام کر رہی ہے نا، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں ترمیم کے حوالے سے. وہ بھی کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے. طریقہ دیکھیں، سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. آپ نے یہ آئینی ترمیم کروانی تھی تو آپ کو نیک نامی ملتی اگر سب لوگوں کو انوالو کر کے آپ یہ کام کر لیتے. آپ نے نہیں کیا. اب 27ویں ترمیم کی ایک تیاری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. آپ مانتے تو نہیں ہیں لیکن یہ ریکارڈ پہ ہے، یہ آئے ہی آئے، کیونکہ اس حکومت کا جو وجود ہے نا، وہ یہ اب ترمیموں نے ہی سپورٹ کرنا ہے. نہیں تو شاہ جی، کیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ان کے مسائل حل نہیں ہوئے ہیں؟ کیا 27ویں کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہے؟ 28ویں کی بھی پڑے گی، 29ویں کی پڑے گی، پھر کیا آپ کیا کر لیں گے یار؟ یہ جب تک یہ حکومت ہے نا، اس کے پاس جو مینڈیٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کو بیساکھیوں کی ضرورت ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کا کام آسان کر دیا. کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود کہا کہ کوئی باپ ہے، کوئی کسی کا باپ ہے تو لے کر آئے. آپ کو بھروسہ ہے ان کی زبان پہ؟ مولانا فضل الرحمان کی جی کیوں نہیں ہے؟ اس سے پہلے بھی تو انہوں نے رد کی تھی نا 26ویں آئینی ترمیم. تو نہیں، اس کے بعد انہوں نے وہ دیکھیں یار، آپ پھر ایسی کوئی بات کر جاتے ہیں کہ ہمیں ڈیویٹ کرنا پڑتا ہے، فوکس نہیں ہٹنا چاہیے. ہم مولانا فضل الرحمان کے طریقہ کار کو یا ان کی پالیٹکس کو ڈسکس نہیں کر رہے. ہمارا پریمائز یہ ہے کہ یہ حکومت جو طریقہ کار اختیار کرتی ہے نا، نیک نامی اور بدنامی نتیجے میں آپ کے اس طریقہ کار نے متعین کرنی ہوتی ہے. آپ 27ویں ترمیم لے کر آ رہے ہیں نا، تو آپ کے جو ساتھی تھے جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں آپ کو سپورٹ کیا، بالکل آپ ان کو اعتماد میں لیے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے. جس جگہ پہ بھی تیاری ہو رہی ہے وہ غلط کر رہے ہیں آپ. اور مولانا صاحب نے اپنا اندیا دے دیا ہے، انہوں نے اپنا معافیت ضمیر آپ کو انہوں نے پریمپٹ کر دیا ہے. سیدھی سی بات ہے. ویشا جی، اگر اس طرح یہ ترامیم کا سلسلہ اسی تیزی کے ساتھ جاری رہا تو وہ دن دور نہیں ہے جب فارم 47 بھی آئین کا حصہ ہوگا اور وہ جائز قرار دے دی جائے گی اس طرح کی حکومت بھی. یہ مطلب ایک لائٹر نوٹ پہ کیا جانے والا کمنٹ ہے آپ کی طرف سے، لیکن مجھے جو لگتا ہے نا انہیں سیریس نوٹ، یہ حکومت اپنے رہنے کا جواز جن چیزوں سے پرووائڈ کر رہی ہے نا، اس کی اخلاقی بنیادیں نہیں ہیں. دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم نے ان کو جتنا پروٹیکٹ کرنا تھا نا، اس کے اگینسٹ ایک اور ماحول پیدا ہوا ہے. چل بات کر لیتے ہیں اس پہ. انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کروا لیں گے منظور، اور ہم جو سپرسیڈڈ 2 سینئر ججز ہیں، ایک جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، وہ مطلب ریزائن کر کے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، ایک چال انہوں نے چلی، ایک چال ان کی طرف سے آ گئی ہے، انہوں نے ریزائن نہیں کیا. اب جو ججز کمیٹی ہے اس میں 2 ججز ہیں اور دونوں حکومت مخالف ہیں. یعنی اب تک کی اچھا، ہینا پرویز بٹ صاحبہ نے سر تنزیہ کہا بھی ہے کہ اخلاقاً جو آپ کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، دونوں ججز کو رائے دی. تو ان کے پہنچ آگے پڑ جائیں کہ بھائی جان تہاڈی بڑی مہربانی، تھی چلے جاؤ، ان کو یہی لگتا ہمیں حکومت کر لینے دیں. لیکن مطلب کہ آپ نے کہا تھا کہ ترمیمیں کیوں آئیں گی؟ اس لیے آئیں گی کہ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کر کے جو چیزیں سیکیور کرنے کی کوشش کی ہے اس میں ان کو سیکیور ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. اسی لیے اس کی ضرورت پڑ رہی ہے. اس لیے اس کو ضرورت پڑ رہی ہے. جب یہ لے آئیں گے یا تیاری سامنے آ جائے گی تو اس پہ بھی بات کر لیں گے. لیکن بہرحال اس حکومت کو اس قسم کی ترامیم کی ضرورت پیش آتی رہے گی. رائٹ سر، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. صفحے سیدھی کر لے، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. پروگرام کا جو وقت ہے واقعی میں ختم ہو گیا ہے. خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.